سامعین محترم، اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے باشندوں کو توحید باری تعالیٰ کے بعد دوسرا جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ اگر اطاعت و فرما برداری ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باشندگان اسلام اس بات کے معمور و پابند ہیں کہ وہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی سے بچو۔ اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پہنچا دیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دے جو تمہارے لیے زندگی بخشے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، برباد نہ کرو۔ حضرات، ان آیات اور ان جیسی اور آیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ باشندگان اسلام اس بات کے معمور و پابند ہیں کہ وہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے معمور و پابند ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے متعلق ان آیات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ احکامات ہمیں کہاں سے معلوم کرنے چاہیے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین اور محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے احکامات ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے مل سکتے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور کتب احادیث سے مل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں۔ حضرات، اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کے باشندوں کا یہی منہج اور طرز عمل تھا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو فرقہ ناجیہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے فرقے اس سے بھی بڑھ جائیں گے، اور فرمایا ایک کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون سا ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ گروہ جنتی ہے۔ حضرات اب سوال یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پر قائم تھے جس پر قائم رہنے کی وجہ سے آپ نے ان کو فرقہ ناجیہ قرار دیا، نجات پانے والا فرقہ قرار دیا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان صرف دو ہی چیزیں تھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، دو ہی چیزیں تھیں جن پر وہ عمل کرتے تھے۔ ان کے پاس تیسری کوئی چیز نہ تھی جن پر وہ عمل کرتے، صرف دو چیزوں پر عمل کرتے تھے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر، اور سنت رسول پر عمل کرتے تھے۔ لہذا آج بھی کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ پورے اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا دستور حیات